أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. صدق الله. وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ، وَإِذَا اور جب مَسَّ النَّاسُ چھو جاتی ہے انسان کو، ضرٌ کوئی تکلیف، دعوا تو وہ پکارتا ہے، ربہم اپنے رب کو، منیبین اسی کی طرف، الیہ منیبین رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، ثم اذا پھر جب، اذاقہم منہ رحمت جب چکھاتے ہیں، اذا اذاقہم جب وہ چکھاتا ہے انہیں، منہ اپنی طرف سے، رحمت رحمت، اذا فریقم پس ایک فریق، منہم ان میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون شریک کرنے لگ جاتا ہے، پھر ان میں سے ایک شریک اب سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں، بما اس کی، آتیناہم جو ہم نے انہیں دیا، فتمتعوا پس فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون پس ان قریب یا قریب جلد ہی، تعلمون تم جان جاؤ گے، ام انزلنا علیہم، ام کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، علیہم ان پر سلطانن کوئی دلیل، فہو یتکلم پس وہ بات کرتی ہے ان سے، بما کانوا بھی یشرکون اس کے بارے میں جس کے لیے وہ، جس کی وہ یشرکون شریک ٹھہراتے ہیں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب پہنچتی ہے یا چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو مزہ، رحمتم رحمت کا، فارحو بہا تو پھر وہ اترانے لگ جاتا ہے یا وہ خوش ہو جاتا ہے اس سے، وَإِن تصب کانو وَإِن تصبهم اور جب پہنچتی ہے انہیں، سیئاتن کوئی تکلیف، بما قدمت اس وجہ سے، قدمت ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اذا ہم یقنطون بس پھر وہ اچانک وہ، یقنطون مایوس ہو جاتے ہیں، وہ اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ، یبسط رزق لمن یشاء کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ان فی ذالک بے شک اس میں، آیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقومی یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، فآتی پس دو، ذل قربا رشتہ داروں کو، قریب رشتہ داروں کو، حق ان کا حق، والمسکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور وابن السبیل راستے کے بیٹوں کو، مطلب کہ مسافروں کو، ذالکا یہ، خیر للذین یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون جو چاہتے ہیں، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، وَأُولَئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، وما آتیتہم من
ये तक। तो यहाँ अल्लाह तबारक व ताली हमें उन लोगों की सबकी समझे नफ्सियात बताई जा रही है कि इंसान की नफ्सियात क्या होती है। जब वो मुसीबत में फंसता है तो उसे पुकारने लग जाता है। यानी इंसान की ये अल्लाह तबारक व ताला ने उसमें बात ही रख दी गई, यानी इसे कि जब वो किसी मुसीबत में फंसता है, और मुश्कुफार और ये मक्का वाले भी और दीगर अहले शिरक जो भी हैं, उनके उनका यही तजाद पाया जाता है कि जब कोई बीमारी, कोई परेशानी या कोई कहत साली लायक होती है तो फौरन अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं करते हैं और खालिस अपने दीन को अल्लाह ही के लिए कर लेते हैं। और फिर अपने तमाम बातिल जो माबूद हैं, उनको भूल जाते हैं। और जब अल्लाह उन पर रहम करते हुए कोई तकलीफ दूर कर देता है तो उन पर फिर वापस उसी तरह अल्लाह को छोड़कर बुतों को पुकारने लग जाते हैं। तो फिर यहाँ ये बताया जा रहा है कि इससे पता ही चलता है कि हर इंसान की अल्लाह तबारक व ताala यहाँ दलील ये बताई गई है कि इंसान की फितरत तौहीद है उसकी फितरत में। जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो वो उसकी तरफ रजू करने लग जाता है, और जब तौहीद की वजह से ही है तो शहादत हर इंसान के दिल की गहराई में मौजूद है। वो जुबान से इकरार उसका करे ना करे, मगर जिस तरह शाह अब्दुल कादिर लिखते हैं कि जैसे भले और बुरे काम के इंसान की जिबिलत पहचानती है, हर इंसान ये पहचानता है कि ये बुरा काम है, ये अच्छा काम है। वो अलग बात है कि वो करता नहीं है। और अल्लाह ताला की तरफ रजू करना भी हर इंसान की जिबिलत पहचानती है, जो डर के वक्त खुल के आ जाती है। जब मुसीबत आती है तो फिर उस पर जाहिर हो जाता है कि हाँ, अब इस अल्लाह के सिवा किस कोई मदद करने वाला है नहीं। जब वो मुसीबत से टल जाती है, फिर जब उन्हें अपने पास से अल्लाह तबारक व तआला कोई नेमत अता करता है, जैसे में कोई बीमारी से उसको शिफा मिल जाती है, या तूफान से निजात मिल जाती है, या फिर कैद के बाद खुशहाली आ जाती है, या दौलत आ जाती है, तो फिर वो जो होती तो अल्लाह की तरफ से ही है, उसमें किसी दूसरे को इख्तियार होता नहीं है। तो फिर वो अचानक अपने रब के साथ दूसरों को शरीक बना रहे होते हैं, यानी फिर वो दूसरे माबूदों की नजरें न्याज से चढ़ा रहे होते हैं। और ये भी कह देते हैं कि जी हम पर ये मुसीबत फलां बुजुर्ग के फलां मज़ार आस्थाने की सदक़े से टली है। तो ये ना इंसान फिर वो किसी और को उसको सबब और किसी और को करार सिवाय एक बजाय ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करें कि उसने वो बीमारी या कोई जो भी तकलीफ उसको टाल दी, वो फिर किसी और साहब का उसमें अपने कुफार मक्का जो थे वो तो मुशरिक तो बुतों को करने लग जाते थे हमारे यहाँ। फिर किसी ना किसी बुजुर्ग के जिम्मे लगाते हैं कि उसकी वजह से मुसीबत टली है। यानी अल्लाह तो टालने वाला नहीं था, मगर उसने तकदीर के आगे वो बुजुर्ग आ गए और उन्होंने हमारी ये बिगड़ी बना दी। तो ये हर हर मुशरिक का ये, जो भी शिरक करता है अल्लाह के साथ दूसरों को पुकारता है, उनका हाल यही होता है कि जब वो मुसीबत आती है तो अल्लाह को पुकारता है, जो मुसीबत टल जाती है अल्लाह टाल देता है, तो फिर वो शरीक शरीक करने लग जाते हैं, ताकि लियकफुरु बिमा आतैनाहुम, ताकि हम जो कुछ हमने उसे दिया उसका वो नाशुक्री करें। यानी दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने, उसको दिया, तकलीफ उसके दूर उसने की, अल्लाह ने उसकी दूर की, मगर फिर वो उसका नाशुक्री करता है। किसी और का शुक्र अदा करना अल्लाह की नाशुक्री है। फातमत तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कह रहे हैं कि अब थोड़ा अरसा जो है वो मौज कर लो, मजे कर लो, या फायदा उठा लो, फंसा हुआ ताला उन अन करीब पता चल जाएगा। यानी आना तो तुम्हें अल्लाह है कि मेरे ही पास है, तो जब मेरे पास आओगे तो फिर पता चल जाएगा कि तुम क्या करके आए हो। तो ये तो उसके पास जब जाना है तो फिर अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं कि थोड़ा अरसा तुम फायदा उठा लो, फिर जब आओगे तो फिर हम बता देंगे कि तुम क्या करके आए हो। तो यहाँ ये तुम फसाओ फतालमून, या फिर तुम्हें बता दिया जाएगा कि जो तुम करके आए हो, क्या करते रहे हो। अम अनजलना अलैहिम सुल्तानन, फिर ये गल है कि क्या उन हमने कोई नाजिल की उनके पास कोई ऐसी दलील कि हुआ वो दलील जो बोलती हो वो इनको बोल के बताती हो, या कोई ऐसी कोई हमने कोई किताब उतारी हो जिसमें ये हमने कहा हो कि कोई ये है फलां फलां बुजुर्ग है या फलां फलां बुत, उनको हमने इख्तियार दे दिए हैं, हमारे इख्तियार उनको हमने मुंतकिल कर दिए हैं कि ये हमारी तरफ से अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई दलील है तो फिर वो बता दो, मकान भी जिसकी वजह तुम शिरक करते हो। यानी ऐसी कोई दलील जो कैसे पेश कर दो, तो ये मुमकिन ही कोई नहीं कि अल्लाह तबारक के तरीके से दलील कौन कहाँ से पेश करेगा। क्योंकि ये कुफार जो बेदलील शिरक कर रहे हैं उसे जायज समझते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला बार बार उनसे फरमा रहे हैं कि अपने शिरक के जवाब में कोई दलील तो पेश करो, लेकिन ये दलील पेश करने से आजिज हैं। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह आखा में फरमाते हैं, कुल अरायतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द,
کہہ دے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جن چیزوں کو جو اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے۔ ام لہم شرکن فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، یعنی لاؤ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہ ہوتا کیا، مگر یہ کر کیا رہے؟ ما تعبدون من دون الا اسماء سمیتموها، یہ صرف ان کی عبادت، یہ عبادت نہیں کرتے مگر چند ناموں کی جو تم نے اور تمہارے باپ دادے نے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل اتاری نہیں۔ ان الحکم الا للہ، اور اللہ کے بارے میں تو یہ تو جو اس کے حکم تو اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا یہ، اس نے تو حکم دیا ہے کہ اس کی سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ ذالک دین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک سورہ یوسف میں صاحب بتا دیا ہے کہ یہ وہ تم نے جن کی عبادت کرتے کوئی دلیل تمہارے پاس ہے نہیں، یہ تم نے خود اپنے آپ سے نام رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے کوئی دلیل، تم نے اپنے خود کے نام رکھ لیے ہیں، یہ داتا صاحب ہیں، یہ غوث اعظم ہیں، اور کہ اللہ جانے کیا کچھ اپنی طرف سے نام رکھ دیے ہیں کہ اپنی طرف سے تجویز کر دیے نام۔ ہمیں کس نے نام دیے؟ کہاں ہے کوئی دلیل؟ اللہ نے کچھ نام اتارا ہو تو بتائیں کہ اس کو ہم نے یہ آج سے یہ اس کے اختیارات ہیں کہ یہ تمہیں رزق دیا کرے گا، یہ تمہاری دعاؤں کو سنا کرے گا، یہ تمہاری مشکلیں دور کر دے گا، یہ تمہیں خزانے عطا کرے گا۔ کہاں ہے؟ کسی نے نہیں، ہم سب نے خود نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ایسی ہے جو خود بولتی ہو کسی کتاب میں، تو پھر مجھے بتا دو کہ کون سی، ہمیں بھی دکھا دیا جائے۔ پھر اللہ تبارک وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب انسان کو ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے کوئی رحمت، تو پھر وہ اس پہ وہ اترانے لگ جاتا ہے، یعنی وہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بتایا ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں، یعنی برائی اور برائی تو جیسے بتا کہ برائی تو اس کی اپنی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، مگر یہاں لوگوں کو رحمت جو ہے اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کی نسبت اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کی طرف سے جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ خوش ہوتا ہے، پھر وہ اس پہ اترانے بھی لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی زیادہ ہی ناشکری بھی کرنے لگ جاتا ہے کہ جو کوئی اس پہ بہت زیادہ گھمنڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب اس پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس کے خود کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو پھر وہ ہوتا ہے کہ پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ جب یہ رحمت آتی ہے تو کبھی کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میری عقل کی وجہ سے آئی ہے، میرے علم کی وجہ سے آئی ہے، جیسے قارون نے کہا کہ تو مجھے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، خزانہ جو دیا گیا ایسے تو نہیں دیا گیا، اللہ نے کوئی ایسے تھوڑا دے دیا، میری علم کی وجہ تو یہ لوگوں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ میرا جتنا میرے قابلیت کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے، تو پھر وہ فخر بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے نا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها، بے شک ہم جب انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور جب کوئی مصیبت اس کو پہنچتی ہے جو اس کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو بے شک انسان بہت ہی ناشکرا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہوتا ہے تو وما اصابکم مصیبت بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت، جب تو جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت سی چیزوں سے تو درگزر کر دیا جاتا ہے۔ ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں بہت سی چیزیں تو، ایک بار اگر ہر چیز پہ پکڑ ہونے لگ جائے تو پھر اللہ چاہے ہم تو کوئی بھی انسان زندہ ہی نہ بچے۔ جس طرح اہل ایمان اور آپ لوگ، اسی طرح بتایا گیا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں اور عام لوگوں کا معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے، جب انہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر کام اس کے لیے خیر کا باعث ہے، اور یہ فضیلت سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں۔ وہ اس طرح کہ اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر صبر ادا کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، یعنی ہر طریقے سے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ شان صرف مومن کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی شان ہے نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، کبھی دیکھا نہیں کہ اللہ ہی ہے جو کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے۔
تو یعنی خوشحالی پر پھول جانے یا مصیبت پر نا امید ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان خوشحالی یا مصیبت کے معاملے کو دائمی سمجھ لیتا ہے، کہ وہ سمجھتا ہے ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ہر روز کے مشاہدے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ ایک ہی شخص کا رزق کبھی فراخ ہوتا ہے، کبھی وہ تنگ بھی ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسے ایک جیسے حالات رہیں۔ تو رزق کا معاملہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عقل مند اور بہت بڑے بڑے عالم جو ہے وہ ان کو ویسے نہیں تھے، وہ بہت غریب ہوتے ہیں، اور ان پڑھ اور بیوقوف قسم کے لوگوں کو ایسی روزی ہوتی ہے کہ وہ کیا سے کیا کروڑ پتی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، جسے وہی جانتا ہے۔ کسی کو اس کی سمجھ آتی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے مجال ہے کہ جو اس کا کوئی توڑ کر سکے۔ تو مومن جو ہے وہ خوشحالی کو اپنی دائمی کو یہ نہیں سمجھتا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ ہی کہ اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، اور پھر وہ اگر ایسا ہوتا ہے پھر نا امید بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ہمیشہ ہر وقت اسی میں رہتا ہے کہ خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ مگر یہ ہے کہ کافر جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ بس یہ چلی گئی۔ حالانکہ ایک جیسے حالات ہمیشہ ایک جیسے حالات ہوتے نہیں ہیں۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس کس زمانے بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں، کس زمانے ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے دیتا ہے۔ تو یہ تو اس کی مرضی ہے، جس کو جب چاہے اس کا رزق کشادہ کر دے، جس جب چاہے تنگ کر دے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یعنی یہ اگر دیکھیں تو یہ ایک ہی وقت شخص کو کسی وقت میں غنی کرنا، کسی کو فقیر کر دینے میں، اور کسی کو غنی سے فقیر کر دینا یا فقیر سے غنی کر دینا، بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اس طرح نشانی یہ ہے کہ ہر کوئی اگر دیکھے تو، اگر آنکھوں سے دیکھے ہر شخص، تو اس کے لیے ایک نشانی ہے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہی رزق پھیلتے ہوئے سکڑتا رہتا ہے اس کے۔ اس لیے یہ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیونکہ ان سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کفار دونوں پہ کبھی غور کرتے ہیں نہ انہیں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ نشانیاں رکھی ہیں، ہر چیز میں اس کی نشانی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اور پھر اس پہ کس طرح عمل کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے امتحان کے لیے ہر چیز آتی ہے۔ کبھی رزق کو کشادہ کر کے امتحان لیا جاتا ہے، کبھی تنگ کر کے لیا جاتا ہے کہ یہ شخص کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا ہے فآتی ذا، پھر فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ پھر ہم نے دیا ہے اس میں سے، اگر تم رزق کو کشادہ دیا اللہ رے، تو پھر دو قربا یا ذل قربا، یعنی اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، یعنی ان کا حق بھی بتایا گیا کہ ان کا حق دو۔ مطلب یہ کہ جب یہ پتہ چل ہی گیا کہ رزق کا فراخ ہونا یا تنگ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو آدمی پھر اللہ تعالیٰ کی راہ پہ خرچ کرنے سے پھر اس کو دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کا رزق فراخ ہے تو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا، اور اگر تنگ ہے تو روک کر رکھنے سے زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ صدقے کی برکت سے تو اضافہ ہی ہوتا ہے۔ صدقہ تو ہمیشہ اس کو ہمیشہ بڑھاتا ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ تو ہمیشہ صدقے کی وجہ سے مال بڑھتا ہے۔ تو اسی لیے اسی طرح اسی طرح بتایا گیا کہ آگے کہ پھر ان کو دو، جن کا حق دیا گیا، یعنی کہ اگر آپ دو کو دیے اس کا حق ہے، آپ کا جو قریب رشتہ دار ہے اس کا حق ہے کہ اس کو دیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو مسکین ہیں ان کو بھی دیں۔ مسکین کی حالت جو ہوتی ہے، وہ مسکین وہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جتنے اس کے اخراجات ہیں اس سے اس کی کمائی کم ہے۔ اور وہ جو غریب، جو دوسرا فقیر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو گھر گھر مانگتا پھرتا ہے، ہر کسی سے مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی زیادہ حالت پتھری ہوتی ہے۔ اسے یہاں بتایا یہ گیا ہے کہ اس کو ان کو آپ دیں، اور پھر اپنا سبیل، اور مسافر کو بھی، ایسا مسافر جو کہیں سے آیا اس کے پاس اس کا زیادہ خرچ ہو گیا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو، یا اس کے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، یا اس کو واپس جانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو اس پر بھی خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس پہ بھی آپ خرچ کریں۔ اور جو بھی خرچ کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ اس کے بہت زیادہ اللہ اس کا اجر بھی اس کو دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو شخص نہیں چاہتا اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے اور اس کی عمر دراز، یا جو صرف صدقے کا، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دوہرا ثواب ہے، یعنی صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ تو صدقہ دینا
یہ ہر حال میں انسان کو صدقہ دیتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسا چیز، تو اللہ نے تمہارا جو آپ کو دیا ہے تو اس میں سے لوگوں کو بھی خرچ کرو تاکہ ان کا بھی، اور پھر مگر یہ کرتا کون ہے؟ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ وہ ہے، یہ اور یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، صدقہ کرنا ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، بات ہے اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ چاہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا دیدار، یعنی اللہ کا چہرہ، اللہ کا دیدار قیامت کے دن بھی، اور پھر جنت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کے طلبگار ہیں، کیونکہ اللہ کے دیدار سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں ہے، تو اس لیے خرچ کرتے ہوئے نیت اللہ کے لیے خالص ہونے کی اہمیت اصل میں ہونی چاہیے، کہ اللہ کا ہمارا، ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کے چہرے کی رضا اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، کچھ تو اس کا یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کا خوشنودی، مگر خوشنودی اسے جو مجازی اسے کرے جب اس کا کوئی اصل معنی نہ نکلا، اصل معنی جب ہے اس کا اصل معنی تو چہرہ ہی ہے، تو اس لیے اس کا مراد چہرہ ہی لینا چاہیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ، اس کے دیدار کا طلبگار ہو، تو یہ پھر یہ کام اس کو کرنے چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی صرف وہ لوگ کر سکیں گے جو مومن ہوں گے اور اسی کی خوشنودی چاہتے ہوں گے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یعنی جو لوگ کرامت داروں مسکین و مسافروں کو ان کو حق ادا کریں گے وہی فلاح پانے والے ہیں، اور جو یہ کام نہیں کریں گے وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں، تو ہمیں بھی ایسا ہی کام کرنا چاہیے جس سے انسان کو فلاح حاصل ہو، کہ فلاح اصل میں یہی ہے کہ وہاں جس دن جو آگ سے بچا لیا گیا اصل کامیابی وہی ہے، تو ہمیں ہمیشہ ایسے ہی کام کرنے چاہیے جن سے ہم اس آگ سے بچ جائیں، اور ہم اس دن کی کامیاب، اصل کامیابی قیامت کے دن جو آگ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، یہاں کی کامیابی وقتی طور پہ ہے، کہ جو اگر نظر آتا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کے کیا حالات ہیں، مگر اگر نظر آتا ہے کہ بہت کامیاب ہے، تو یہ کامیابی وقتی ہے، مگر وہاں کی کامیابی دائمی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، تو ہمیشہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ایسے کام لے جس میں ہم وہ کام کریں کہ ہم پھر اس دن کامیاب ہوں، اور اصل میں پھر ہم جو کامیاب ہوگا پھر وہ تو نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو پھر اپنے رشتہ داروں کو بھی بھاگ بھاگ کے دکھایا جائے گا، وہ اقرأوا کتاب، یہ کہ پڑھو میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یعنی میں کامیاب ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں جو اس دن کامیاب ہوں، اور جن کو مفلحون، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مفلحون کا، ہمیں بھی اس میں شامل کر دیں، وما علینا الا البلاغ۔